نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد شوال المکرم کا مہینہ شروع ہے۔ جس طرح کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے رکھے، یہ فرض روزے تھے، اللہ نے ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو روزے بھی ختم ہو گئے۔ جس طرح کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کے اعمال ان کو تولیں گے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ تو فرائض کو جب دیکھیں گے اور ان میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھیں میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہے تو اس میں سے حساب برابر کر دیا جائے۔ تو جس بندے نے نوافل ادا کیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرائض کی کمی ہے اس کو نوافل سے پورا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس میں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، انسان وہ ضعیف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بخشش کے لیے یہ ذریعہ بنایا ہے۔ کچھ نوافل روزی بھی ہے، نفل روزی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جس روزے کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ عاشورہ کے روزے ہیں، 9-10 محرم یا 10-11 محرم کے ہیں، آپ علیہ السلام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس لیے میں روزے رکھتے ہوں، پیر اور جمعرات کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بنی آدم کے نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے ہاں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، جیسے کہ اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے ایام 20 کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس بندے نے پورا سال روزہ رکھ لیا، پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، وہ ست من شوال اور پھر 6 روزے رکھے شوال کے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس بندے نے پورا سال کے روزے رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ پورے زمانے کا۔ تو اگر کوئی شخص ہر سال یہ مہینے اس روزے رکھیں گے، یہ 6 جو روزے ہیں شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو یہ 6 روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو 10 نیکیاں ہو گئی 30 روزوں کی، آپ کے 3 دن کے روزے جب آپ رکھیں گے 6 شوال کے 6 روزے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 مہینوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 2 مہینوں کے ثواب دیں گے۔
اور پھر جب رمضان المبارک کے روزے آپ نے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 مہینوں کے روزے عطا 10 مہینوں کے جو روزے ہیں اس کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ پورا سال کا ثواب ہو گیا روزوں کا۔ اور پھر اگر کوئی شخص یہ ہر سال 6 روزے رکھ کے شوال کے، تو ایسا ہے جیسے کہ اس بندے نے پورے زمانے یہ روزے رکھے، پورا جتنا جب تک یہ انسان زندہ ہے اس ترتیب سے اگر رکھے۔ لیکن کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ قرض جو قضا جو روزے ہوتے ہیں، اکثر عورتوں کے جو ماہانہ کی بیماری ہے، مہینے کی بیماری ہے، ماہواری ہے، اس کے جو روزے ہیں تو ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے وہ اپنے قضا روزے ادا کرے، قضا روزے رکھے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پہلے یہ شوال کے روزے رکھے بعد میں فرض روزے وہ قضا رکھتے ہیں تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انسان کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قضا روزے اس کی جو قضا ہے وہ کر لے، اس کے بعد یہ نفل جو روزے ہے اس کی قضا، یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں یہ روزے رکھے، تو اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اس لیے اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ عید کے دوسرے دن سے سٹارٹ کرنی چاہیے یا تیسرے دن سے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ روزے آپ پورا شوال جب چاہے رکھ سکتے ہیں، تیسرے دن سٹارٹ کرے یا چوتھے دن سٹارٹ کرے، پانچویں سٹارٹ کرے، جب چاہے آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور علماء کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مسلسل نہیں رکھنے چاہیے، ایک دن رکھ لے، پھر 2-3 دن بیچ میں گیپ دے دے، پھر رکھ لے، اس ترتیب سے رکھے، کیونکہ انسان کی جسم میں جو کمزوری ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس کا ذہن جسم جو ہے نا وہ توانا رہے گا اس طریقے سے، تو اس میں بیچ میں چھوڑ کے رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلسل رکھنا چاہے 6 روزے، اکثر اس وجہ سے رکھتے ہیں لوگ کہ پھر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک دن رکھ کے پھر چھوڑ دیں، پھر ان کے لیے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ شوال کے 6 روزے ہے، اس کی فضیلت ہے، تو علماء کرام نے بھی اس کے فضائل لکھے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، اور اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ہمارے اعمال ہے، فرائض ہے، اس میں جو کمی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے پورا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔